کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ جیسے جدید اور آزاد خیال معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی حقیقت میں کتنی قید زدہ، متضاد اور حیران کن ہو سکتی ہے؟ جہاں ایک طرف روشن سڑکیں، شاپنگ مالز اور جدید سہولیات ہیں، وہیں دوسری طرف حجاب پہنے ایک لڑکی اپنے وجود کی حفاظت کے لیے دن بھر نظروں کے وار سہتی ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک چیختی حقیقت ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں مغرب کی ان خوبصورت گلیوں کے پیچھے چھپی انکہی کہانیوں کی طرف، جہاں مسلمان ہر روز اپنی شناخت، اپنی روایات اور اپنے ایمان کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ خاموش جنگ۔ فرانس کی ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے، مگر وہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اسکول میں اسے دہشت گرد کہا گیا، صرف اس لیے کہ اس کا نام محمد ہے۔ اس معصوم کو نہیں معلوم کہ اس کی مسکراہٹ کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی چوٹ ہے جو مغرب میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان بچے کے دل پر لگتی ہے، اور یہ زخم ساری عمر رہتا ہے۔ برطانیہ کی ایک ہائی اسٹریٹ پر ایک مسلم خاتون برقع پہنے جلدی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ کچھ لمحے بعد کوئی نہ کوئی اس پر جملہ کسے گا، کوئی اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ رکتی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا نقاب اس کی پہچان ہے، اور یہ پہچان اسے اپنی ماں، اپنی نانی اور اپنے نبی سے جوڑتی ہے۔ یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، یہ پورے تہذیبی جنگ کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان نوجوان امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کمپنی کا CEO بنتا ہے تو سب اسے سراہتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس نے ہر قدم پر اپنی نماز کے لیے جگہ مانگی، ہر افطار پر میٹنگ چھوڑی اور ہر عید پر تنہا رویا۔ کامیابی کے خواب دیکھنے والا یہ نوجوان اکثر اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ترقی ہے یا خود کو مٹانے کی قیمت؟ یورپ میں ایک مسلمان لڑکی کو ایک مقامی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن شرط رکھتا ہے، تم حجاب نکال دو تب میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ سوال صرف محبت کا نہیں، یہ ایمان اور خواہش کے درمیان جنگ ہے، اور اکثر مسلمان ہار جاتا ہے، اپنے دل کے ہاتھوں یا دنیا کے ہاتھوں۔ جب مغرب میں رمضان آتا ہے تو فضا میں اذان کی گونج نہیں ہوتی، کوئی سحری کی آواز نہیں آتی۔ یہاں مسلمان اکیلا روزہ رکھتا ہے، خود جاگتا ہے اور خود ہی افطار کرتا ہے۔ بظاہر سب کچھ ہے، لیکن دراصل کچھ بھی نہیں۔ یہ خاموشیاں وہ چیخیں ہیں جو صرف اللہ سنتا ہے۔ کینیڈا میں ایک مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھا امام بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں، کبھی کسی حملے کے خوف سے اور کبھی کسی نئے نمازی کی امید میں۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں مسجدیں عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ سیاسی نشانے بھی بن چکی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسی دروازے کے سامنے کھویا، ایک نسل پرست کے ہاتھوں۔ آج کل مغربی مسلمان نوجوانوں کا سب سے بڑا میدان جنگ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہے، جہاں وہ ایک طرف اپنی موڈسٹ لائف سٹائل دکھاتے ہیں تو دوسری طرف انہیں انتہا پسند کہہ کر بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان روز سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور روز سیلیبریٹی کلچر کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں، دماغوں سے لڑی جا رہی ہے۔ مغرب میں اکثر مسلمان خواتین کو آزاد کہہ کر ان کے نقاب اور روایات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کو چنتی ہے وہی سب سے زیادہ آزاد ہوتی ہے۔ مگر اس سچائی کو مغرب سمجھتا نہیں اور مسلمان عورت کو الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج شناخت کا بحران۔ کیا میں برٹش ہوں یا پاکستانی؟ کیا میں امریکن ہوں یا فلسطینی؟ یہ سوالات ہر مسلمان نوجوان کے دل میں دھڑکتے ہیں، اور اکثر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، صرف خاموشی۔ مگر سب اندھے نہیں ہیں۔ کئی مسلمان نوجوان آج بھی قرآن کو سینے سے لگا کر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ وہ مغرب میں پلتے ہیں لیکن مشرق کی خوشبو ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں اور تعصب کے آگے عاجزی رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ مغرب میں رہنا مشکل ضرور ہے،
मगर ईमान को जिंदा रखना मुमकिन है। दोस्तों, ये सिर्फ मगरब के मुसलमानों की कहानी नहीं, ये आप और मेरे ईमान की आजमाइश की कहानी है। ये बताती है कि ज़ाहिरी तरक्की के पीछे भी रूहानी महरूमियाँ छुपी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया भर के मुसलमानों की ऐसी कहानियाँ सामने लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल जर्नी मार्क्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप भी किसी मुस्लिम अक़लियत की कहानी सुनना चाहते हैं।